اللهم صل على اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمْ وَارِثِينَ صلوات پڑھیں محمد علیہ حاضرین اکرام مرتبت اور عزاداران سرکار سید الشہداء، جیسے کہ مسلسل مسجد ایرانیان مغل مسجد ممبئی سے ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں، وارث دین اور قرآن کے موضوع پر الحمدللہ آج یہ ہماری تیسری گفتگو آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جہاں جہاں دنیا میں یہ پیغام جا رہا ہے اور مومنین سماعت فرما رہے ہیں، ہماری دعا ہے کہ پروردگار ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میں نے پہلے تقریر میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ مجلسیں ہماری زندگی ہے، یہ مجلسیں ہماری پہچان ہیں۔ وہیں سے بات کو آگے لے جاتے ہوئے کہ دنیا کا کوئی بھی ایسا فارمولہ نہیں ہے کہ اگر اسے اس کے مرکز سے ہٹا دیا جائے تو وہ زندہ رہے، باقی رہے۔ کوئی ایسی شے دنیا میں نہیں ہے، یہ فارمولہ ہے، اصول ہے، قانون ہے کہ اگر اسے اس کے مرکز سے ہٹا دیا جائے گا تو وہ ختم ہو جائے گا، مر جائے گا، اس کی موت واقع ہو جائے گی، فنا ہو جائے گا۔ جس طرح سے اگر مچھلی کو پانی سے باہر نکال لیا جائے تو وہ ختم ہو جائے گی، مر جائے گی، اس لیے کہ پانی مچھلی کا مرکز ہے، سینٹر ہے۔ گلاب کو شاخ گلاب سے اگر الگ کر لیا جائے تو وہ مرجھا جائے گا، ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا کچھ وقت ٹائم کے بعد۔ اگر سورج کو اس کے مرکز سے ہٹایا جائے تو دنیا ختم ہو جائے گی۔ یعنی فارمولہ یہ ہے، اصول یہ ہے کہ ہر شے اپنے مرکز پر قائم ہے، مرکز سے ہٹ جائے گی تو ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی۔ تو بس یاد رکھیے کہ یہ فرق شے اعضا بھی ہمارا مرکز ہے،
اور ہم اس شاخ کے گلاب ہیں، اگر فرش عزا سے ہٹ گئے تو مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو لہٰذا یہ ذکر ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور جو مسلسل ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں وارث دین اور قرآن کے عنوان سے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ دیکھیے دنیا کی کوئی بھی کتاب ہو جو آج سے 50 سال 100 سال 200 سال پہلے اگر لکھی گئی ہو، 400 سال پہلے کی کتاب بک آپ اٹھا کر دیکھیے، چاہے وہ کسی بھی زبان کی ہو، تو آج سے اگر 300 سال پہلے جو عربی بولی جاتی تھی، آج وہ عربی نہیں بولی جاتی، وہ متروک ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ انگلش کی کوئی کتاب 300 400 سال پرانی اٹھا کر دیکھیں گے، اس کو پڑھیں گے، تو اس وقت کی زبان میں اور آج کی زبان میں بہت فرق ہو گیا۔ اردو زبان ہے، آج کی زبان اور ہے، آج سے 50 سال 100 سال پہلے کی زبان اور تھی۔ اور یہ بھی کلیہ ہے کہ ہر 100 میل کے بعد، ہر 100 کلومیٹر کے بعد، 200 کلومیٹر کے بعد اس زبان کا لب و لہجہ چینج ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے۔ لیکن یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ جیسے نازل ہوا تھا آج تک اسی زبان میں قائم اور دائم ہے۔ یہ قرآن کا زندہ معجزہ ہے کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے۔ بندے کا کلام ہوتا تو تبدیلی ممکن تھی، اللہ کے کلام میں تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اور فرمایا تو یہ قرآن کہاں آیا؟ وارث قرآن کے دل پر نازل ہوا۔ اب میں اس کے لیے ایک آیت آپ کی خدمت میں سورہ نحل کی پڑھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد مسلسل آیات کا سلسلہ وارث دین اور قرآن جو ہمارا موضوع۔ سورہ نحل نے آواز دی، 16واں سورہ قرآن کا، وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ قرآن آواز دے رہا، وارث دین اور قرآن، کہ قیامت کے دن ہر نبی اپنی قوم پر گواہ بن کر آئے گا، اور اسی قیامت کے دن ہمارا نبی ان نبیوں پر گواہ بن کر آئے گا۔ توجہ فرمائیں، یعنی ہر نبی اپنی قوم پر گواہ، ہمارا نبی ان نبیوں پر گواہ، تبیانا لکل شیء۔ اور ہم نے اس قرآن کے اندر ہر چیز کا بیان رکھ دیا ہے۔ وَہُدًى، اور یہ قرآن ہدایت ہے، وَرَحْمَةً، اور یہ قرآن رحمت ہے، وَبُشْرَى، اور یہ قرآن خوشخبری ہے، للمسلمین، مسلمانوں کے لیے۔ ایک ایک لفظ کا ترجمہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ آیت کا استدلال دیکھیں اور آیت کا اسلوب گفتگو دیکھیں۔ کیا کہا قرآن نے؟ کہ ہم نے قیامت کے دن ہر نبی اپنی قوم پر گواہ بن کر آئے گا، اور اسی قیامت کے دن ہمارا نبی ان نبیوں پر گواہ بن کر آئے گا۔ نزل بہ الروح الامین علی قلبک، نزلنا علیک الکتاب، ہم نے اس قرآن کو پیغمبر کے دل پر نازل کیا۔ یہ قرآن ہدایت بھی کرتا ہے، یہ قرآن رحمت بھی ہے، قرآن خوشخبری بھی ہے، اور اس قرآن کے اندر تمام چیزوں کا علم موجود ہے۔ تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا علم قرآن کے اندر موجود ہے، بیان موجود ہے قرآن کے اندر۔ توجہ رکھیے، یا اللہ ایک چیز کا جواب اور دے دے کہ تو نے قرآن کو کس کے ذریعے سے نازل کیا، تو آواز آئے گی قرآن پڑھو۔ نزل بہ الروح الامین علی قلبک، ہم نے جبرائیل کے ذریعے سے اس قرآن کو رسول کے دل پر اتارا۔ توجہ، یا اللہ اس قرآن کی طاقت کیا ہے، اس قرآن کی قوت کیا ہے، اس قرآن کی پاور کیا ہے، تو آواز آئے گی پھر قرآن پڑھو۔
نزل بہی الروح الامین علی قلبک، سورہ حشر نے آواز دی قرآن کی طاقت اور قوت دیکھنا چاہتے ہو تو لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ میرے قرآن کی طاقت یہ ہے، خداوند عالم فرما رہا ہے، میرے قرآن کی قوت یہ ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر میں اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اللہ اکبر، غور فرمائیے گا۔ یعنی اس قرآن کی طاقت اور قوت اتنی ہے کہ قرآن اگر پہاڑ پر آ جائے تو پہاڑ دو ٹکڑے ہو جائے۔ تو اگر قرآن صامت میں اتنی طاقت ہے کہ پہاڑ دو حصوں میں تقسیم ہو سکتا ہے، تو اگر قرآن ناطق کے نزول سے کعبے کی دیوار میں در بن جائے تو حیرت کیا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو آپ قرآن کو پھر دیکھیں اور قرآن کو پھر اٹھا کر پڑھیں۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اب قرآن کی طاقت اور قرآن کی قوت آپ کی سمجھ میں آ گئی۔ لیکن اللہ نے سورہ نحل میں جو قرآن کی 4 صفتیں بیان کی ہیں، تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا بیان قرآن میں۔ پہلی صفت ہے قرآن کی، ہر چیز کا بیان قرآن کے اندر موجود ہے۔ دوسری صفت ہے قرآن کی وہدن، قرآن ہدایت ہے۔ تیسری صفت ہے قرآن کی ورحمتن، قرآن رحمت ہے۔ چوتھی صفت ہے قرآن کی وبشرا، قرآن خوشخبری ہے للمسلمین، مسلمانوں کے لیے۔ یعنی قرآن کی اللہ نے 4 صفتیں بیان کی ہیں۔ پہلی صفت یہ ہے کہ ہر چیز کا بیان قرآن میں ہے۔ دوسری صفت یہ ہے کہ قرآن ہدایت ہے۔ تیسری صفت یہ ہے کہ قرآن رحمت ہے۔ چوتھی صفت قرآن کی یہ ہے کہ قرآن خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ اب آئیے جو وارث دین ہے، میرا موضوع وارث دین اور قرآن، اور آج تیسری میری گفتگو ہے ذہن العباد 72 چینل کے ذریعے سے، جو پوری دنیا میں آن لائن جا رہی ہے۔ اگر قرآن کی اللہ نے 4 صفتیں بیان کی ہیں تو جس کے دل پر اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، جو وارث قرآن ہے، وارث دین ہے، اس کی بھی کم سے کم 4 صفتیں ہونی چاہیے، اور وہ بھی قرآن کی روشنی میں، آیت وہ حدیث یا روایت کی روشنی میں نہیں۔ اس لیے کہ ہم ایسے وارث کو نہیں مانتے جسے قرآن کی سپورٹ نہ ہو۔ ہمارا وارث وہ ہے جس کی تائید قرآن کرتا ہے، جس کی تائید خدا کرتا ہے۔ 4 صفتیں قرآن میں اللہ نے اپنے قرآن کی بیان کی ہیں۔ پہلی صفت تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا بیان قرآن میں، وہدن، قرآن ہدایت، ورحمتن، قرآن رحمت، وبشرا، قرآن خوشخبری۔ تو یا اللہ، جو وارث قرآن ہے، جو وارث دین ہے، اس کے لیے بھی تو 4 صفتیں ہونی چاہیے کم از کم قرآن کی روشنی میں۔ تو آئیے قرآن سے پوچھئے کہ اگر پہلی صفت قرآن کی یہ ہے کہ تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا بیان قرآن میں موجود ہے، تو میرے رسول کے لیے قرآن نے آواز دی وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، میرے حبیب ہر چیز کا علم ہم نے تمہیں دے دیا۔ پہلی صفت میں برابر ہو گئے قرآن اور محمد، ہر چیز کا بیان قرآن میں، ہر چیز کا علم ہمارے رسول میں۔ دوسری صفت قرآن کی ہے وہدن، قرآن ہدایت ہے۔ تو رسول کے لیے آواز دی قرآن میں لا تہدی الی صراط مستقیم، میرے حبیب آپ ہدایت کرنے والے ہیں صراط مستقیم کی طرف۔ 2 صفتوں میں برابر ہو گئے قرآن اور محمد۔ پہلی صفت ہر چیز کا بیان قرآن میں، ہمارے رسول کے لیے ارشاد ہوا ہر چیز کا علم ہمارے رسول میں۔ دوسری صفت قرآن کی ہدایت،
ہمارے رسول کے لیے آواز دی کہ ہدایت کرنے والا ہے رسول۔ تیسری صفت قرآن کی وَرَحْمَتًا، قرآن رحمت ہے۔ تو حضور سرکار دو عالم کے لیے قرآن نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میرے رسول آپ رحمت للعالمین ہیں۔ قرآن رحمت ہے، رسول رحمت للعالمین ہے۔ تین صفتوں میں برابر ہو گئے قرآن کی روشنی میں رسول اور قرآن۔ ہر چیز کا بیان قرآن میں، ہر چیز کا علم ہمارے رسول میں۔ قرآن ہدایت، رسول ہدایت کرنے والے، قرآن رحمت، رسول رحمت للعالمین۔ اب چوتھی صفت قرآن کی وَبُشْرَا، قرآن خوشخبری ہے۔ تو رسول کے لیے آواز دی یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ، میرے حبیب آپ خوشخبری سنانے والے ہیں۔ قرآن خوشخبری تو رسول خوشخبری سنانے والے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے چیز ایک ہے پہلو دو ہیں، یعنی اگر علم الہی لفظوں میں ڈھلے تو قرآن بنے، پیکر میں ڈھلے تو رسول بنے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اور فرمایا یہ ہے ہادی رسول، وارث دین، وارث شریعت، وارث قرآن، وہدن، ہدایت کرنے والا ہے رسول۔ اور پھر قرآن نے آواز دی اپنے رسول کے لیے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ هو الذی ارسل، دیکھو ہم نے رسول کو بھیجا، ارسال کیا، رسولہ بالہدی، ہدایت کے ساتھ ہم نے رسول کو بھیجا، ودین الحق، اور حق والا دین دے کر بھیجا۔ کیوں بھیجا رسول کو دین حق دے کر؟ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، تاکہ دنیا کے تمام مذاہب پر دین اسلام غالب آ جائے۔ وَلَوْ کَرِہَ الْمُشْرِکُونَ، اگرچہ مشرک اس بات کو پسند نہیں کریں گے کہ پوری دنیا میں لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی آوازیں آئیں۔ قرآن کہنا یہ چاہتا ہے وہ دین الحق، حق والا دین دے کر ہم نے بھیج دیا۔ یا اللہ یہ کون سا دین ہے جو حق والا ہے؟ کہ یہ وہی دین ہے جس کے لیے ہم نے آواز دی ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ ہمیں اگر کوئی پسند ہے تو وہ دین اسلام پسند ہے، اس کے علاوہ کوئی دین پسند نہیں ہے۔ اور فرمایا آپ نے، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن کی آیت یہ آواز دے رہی ہے کہ ہم نے دین حق دے کر رسول کو بھیج دیا، کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ دنیا کے تمام ادیان پر، تمام مذاہب پر دین اسلام غالب آ جائے۔ آج لیکن مشاہدہ یہ ہے، تجربہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں دین اسلام غالب نہیں آیا ہے۔ اس دنیا کے اندر وہ دوسرے مذاہب بھی موجود ہیں، دوسرے مکاتب فکر بھی موجود ہے۔ تو یا اللہ یہ قرآن کی آیت یہ آواز دے رہی ہے کہ ہم نے رسول کو دین حق دے کر بھیج دیا تاکہ دنیا کے تمام مذاہب پر دین اسلام غالب آ جائے۔ اب یا تو معاذ اللہ آیت کا انکار کرو یا پھر تسلیم کرنا پڑے گا کہ کوئی وارث دین پردہ غیب میں موجود ہے، جب وہ آئے گا تب دین اسلام پھیلے گا۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ وارث دین پردہ غیب میں رسول کا وارث موجود ہے۔ کیا کہنا کہ جو شریعت کا بھی وارث ہے، دین کا بھی وارث ہے۔ یہ خانوادہ رسول اسلام کا وہی ہے کہ جس طرح سے، جس راستے سے دین آیا، اللہ نے کچھ محافظ دین بھی بھیجے، ورنہ انسان کہہ سکتا تھا پروردگار شیطان تو ہمیں گمراہ کرنے کے لیے موجود تھا، ہم تیری عبادت کیسے کرتے، کس طرح سے کرتے؟ کوئی تھا ہی نہیں ہمیں بتانے والا۔ آپ دیکھیں اور سوچیں، غور کریں کہ رسول اسلام سے پوچھا گیا، سرکار ایک سواری پر جانا چاہتے ہیں، جا رہے ہیں،
کسی نے رسول اسلام سے کہا سرکار یہ بتائیے کہ اخبرنی عن الدین کلہ، ہمیں دین کی تعریف بتائیے، دین کسے کہتے ہیں، دین ہمیں سمجھائیے کہ پورا دین کس چیز کا نام ہے۔ یعنی دین کے اندر اتنا بڑا سوال یہ ہے کہ اگر رسول اسلام اس دین کی تعریف کرنے بیٹھ جائے تو کتنا وقت نکل جائے اور کتنا وقت صرف ہو جائے، اس لیے کہ دین میں اصول دین ہے، فروع دین ہے، معاملات ہیں، عبادات ہیں، لیکن رسول اسلام نے مختصر سا جواب دے کر قیامت تک کے لیے انسانوں کو بتایا کہ دین اسلام کس چیز کا نام ہے۔ جیسے ہی سوال کرنے والے نے پوچھا اخبرنی عن الدین کلہ، پورا دین ہمیں بتا دیجئے، اللہ کے رسول کے پورا دین کیا ہے؟ رسول اسلام نے سر اٹھایا، آواز دی، الاطاعۃ للخالق والشفقۃ علی المخلوق، اللہ کی اطاعت اور اس کی مخلوقات کے ساتھ محبت کرنے کا نام دین ہے۔ یہ نہیں فرمایا رسول اسلام نے کہ الاطاعۃ للخالق والشفقۃ علی المسلمین، کہ صرف مسلمانوں کے ساتھ محبت کرو، شفقت کرو، نہیں، دین کی وسعت دیکھیے کہ دین میں وسعت کتنی ہے، دین کے اندر وسعت اتنی ہے کہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی دھرم کا انسان ہو، کسی بھی مذہب کا انسان ہو، اسلام یہ کہتا ہے کہ تم اس کی عزت کرو، جب تم اس کی عزت کرو گے تو وہ تمہاری عزت کرے گا۔ یہ انسان کا انسان سے رشتہ ہے جو محبت کا رشتہ ہے، اور اسی محبت کا نام عین دین ہے، عین اسلام ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اللہ نے دین کے بارے میں جو باتیں بتائی ہیں کہ دین اللہ کا کلام ہے، دین اللہ کا پیغام ہے، دین رسول اسلام لے کر آئے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف عبادات کرتے رہیں اسی کا نام دین ہے، نہیں، صرف اس کا نام دین نہیں ہے۔ جناب موسیٰ جیسا نبی جب طور پر گیا، حدیث قدسی میں ہے، تو جناب موسیٰ سے اللہ نے پوچھا، موسیٰ تم نے میرے لیے کوئی عمل خالص کیا ہے؟ کوئی ایسا عمل ہے تمہارے پاس جو صرف تم نے میرے لیے کیا ہو؟ جناب موسیٰ نے کہا، ہاں پروردگار، میں نے تیرے لیے نماز پڑھی ہے، میں نے روزہ رکھا ہے، میں نے تیرے لیے تسبیح کی ہے۔ آواز قدرت آئی، موسیٰ میں محتاج عبادت نہیں ہوں، مجھے عبادت کی ضرورت نہیں ہے، نمازیں پڑھی ہیں تم نے اپنے لیے پڑھی ہیں، روزے رکھے، تمہارے درجات جنت میں بلند ہوں گے، تم نے میری تسبیح کی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ سب تم نے عمل اپنے لیے کیا ہے، کوئی خالص عمل ایسا ہو جو صرف میرے لیے کیا ہو تو بتاؤ۔ تو آواز آئی کہ کسی کو اگر پریشان حال کو تم نے پریشانی حل کی ہے تو یہ عمل میرے لیے ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلایا ہے تو میرے لیے یہ عمل ہے، کسی پیاسے کو پانی پلایا ہے تو یہ عمل میرے لیے عمل ہے۔ غور فرمایا، اسلام انسان سے ہمدردی کا نام ہے، اسلام انسان سے محبت کا طلبگار ہے، کیونکہ کائنات کے اندر جتنے بھی ادیان ہیں وہ کسی کے خلاف ظلم و زیادتی کا حکم نہیں دیتے، تو اسلام کیسے کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کا حکم دے دے گا؟ سب سے پہلا جو ظلم ہوا روئے زمین پر، وہ جہاں انسانیت شرمسار ہوئی ہے، جناب آدم علیہ السلام کے دو فرزند، دو بیٹے، ایک حابیل ایک قابیل۔ اللہ نے حابیل کی قربانی کو قبول کیا، قابیل کی قربانی کو رد کر دیا۔ قابیل دشمن ہو گیا، کہا میں تجھے قتل کر دوں گا، حابیل خاموش ہے اور اس نے قتل کر دیا۔ اب قرآن کے اندر پورا واقعہ موجود ہے، آپ دیکھیں کہ اسلام ہمدردی کا مذہب ہے یا نہیں۔ بیٹھا ہوا قابل سوچ رہا ہے کہ اب میں کیا کروں اس لاش کا، اس لیے کہ اس سے پہلے کوئی لاش ہے ہی نہیں جو وہ دفن کا طریقہ سیکھے۔
بھائی ہے مگر اتنا قاتل ہے، ظالم ہے، جارح ہے، مگر اتنی فکر ہے کہ پہلے اس لاش کا کچھ کرنا چاہیے کہ کیا کریں۔ تو قرآن نے آواز دی فبعث اللہ غرابا، اللہ نے 2 کوے مبعوث کیے روئے زمین پر پہلی لاش جناب حابیل کی، اور دونوں کوے آپس میں لڑے، ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ انسان اگر گرتا ہے تو کس منزل تک پہنچ جاتا ہے، انسان اگر بغیر وارث کے جاتا ہے تو کس پستی میں پہنچتا ہے۔ بس یہی آپ تک قرآن کا میسیج ہے کہ ایک مرتبہ دونوں کوے آپس میں لڑے اور ایک نے دوسرے کو قتل کیا۔ جس نے قتل کیا تھا اس نے اپنے نشیب سے، اپنے منقار سے، پنجوں سے زمین کو کھودنا شروع کیا، ایک گڑھا نشیب بنایا اور اسے کھینچتا ہوا لایا اور اس نشیب میں ڈال دیا اور مٹی کو برابر کر دیا۔ یہ پہلی قبر ہے جو اللہ انسان کو ایک حیوان کے ذریعے سے تعلیم دے رہا ہے۔ یہ انسان حیوان سے بھی بدتر ہے، اور خود اس کی دلیل موجود ہے کہ قابل نے خود کا کہا یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، لعنت ہو میرے اوپر، کیا میں اس کوے کے برابر بھی نہیں ہوں۔ یعنی انسان گرے تو جانور سے بدتر ہو جائے، انسان اٹھے تو فرشتے سے بھی آگے نکل جائے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ یعنی انسان کا اختیار خود اپنے ہاتھ میں ہے۔ انسان جب گرتا ہے تو جانور سے بدتر ہو جاتا ہے، اس کے اعمال ایسے ہو جاتے ہیں، اس کا کریکٹر ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اور انسان جب اپنے کردار و عمل کے ذریعے سے اٹھتا ہے تو جبرائیل جیسا فرشتہ پیچھے رہ جاتا ہے، عبد پروردگار آگے نکل جاتا۔ جب عرش کی منزل پر پہنچے ہیں رسول اسلام تو جبرائیل نے کہا کہ اگر میں ایک بالشت بھی آگے جاؤں تو جل جاؤں گا۔ رسول نے پلٹ کر یہ نہیں کہا میرے ساتھ ہو تو بچ جاؤ گے۔ آگے پہنچے رسول اسلام، اور پہنچنے کے بعد اللہ سے راز و نیاز ہوا۔ علامہ مجلسی تحریر فرماتے ہیں کہ رسول اسلام نے حیات القلوب جلد 2 میں علامہ مجلسی نے لکھا کہ رسول اسلام نے دیکھا کہ ایک جگہ فرشتوں کا کچھ مجمع لگا ہوا ہے۔ جبرائیل سے پوچھا جبرائیل بتاؤ یہ کیسا جمع غفیر ہے؟ توجہ، جبرائیل نے فرمایا سرکار خود تشریف لے چلیے اور جا کر دیکھ لیجئے۔ رسول نے دور سے دیکھا عرش کے اوپر رسول نے جبرائیل سے کہا کہ یہ تو معلوم ہوتا ہے جیسے علی یہاں پر موجود ہیں۔ جبرائیل نے کہا کہ سرکار یہ علی نہیں، اللہ نے علی کی شکل والا فرشتہ یہاں خلق فرمایا ہے، کیونکہ اللہ سے فرشتوں نے یہ دعا کی پروردگار علی کی شکل والا ایک فرشتہ یہاں خلق فرما دے تاکہ ہم اس کا طواف کرتے رہیں اور اس طواف کا ثواب علی کے چاہنے والوں کو ہدیہ کرتے رہیں۔ ذرا سوچئے اور غور کیجئے کہ عرش کے اوپر علی کی شکل والا ایک فرشتہ اللہ نے خلق فرمایا، اور فرشتے اس کا طواف کر رہے ہیں، اس کا ثواب قیامت تک علی کے چاہنے والوں کو ملتا رہے گا۔ بس جملہ کہنے کو میرا دل چاہتا ہے، کیا کہنا میرے مولا تیری عظمت کا کہ عرش پر فرشتے تیری شبیہ کا طواف کرتے ہیں، فرش پر مسلمان تیرے زچہ خانے کا طواف کرتے ہیں۔ کیا کہنا اس ذات علی کا کہ رسول اسلام جب عرش پر پہنچے ہیں، عرش کی بلندیوں پر، معراج پر، اور جب واپس آئے ہیں اور پوچھا صحابہ کرام نے کہ سرکار آپ عرش پر گئے تھے؟ کہاں گیا تھا؟ کہا کہ وہاں اللہ نے آپ سے کس لہجے میں گفتگو کی؟ آواز خاطب بلسان علی، اللہ نے مجھ سے علی کے لہجے میں گفتگو کی۔ اللہ اکبر! اللہ کو علی کا لہجہ کتنا پسند ہے کہ اپنے حبیب سے کلام کرتا ہے تو علی کے لہجے میں کلام کرتا ہے۔
یہ ہے وہ وارث دین اور وارث شریعت اور وارث قرآن، کہ جس نے زندگی بھر قرآن اور دین کی حفاظت کی، ہر مقام پر رسول اسلام کے ساتھ، اور رسول بار بار پہچانوا بھی رہے ہیں، بتا بھی رہے ہیں۔ ارے کوئی بتائے تو صحیح کہ رسول کا اطاعت اور اتباع کرنے والا علی کے علاوہ کیا کوئی ہو سکتا ہے؟ قرآن میں دو لفظوں کے دو باتیں استعمال کی ہیں، ایک اطاعت اور ایک اتباع۔ اطاعت کے لیے قرآن نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کو چاہتے ہو، اللہ کو دوست رکھتے ہو تو فاتبعونی، میرا اتباع کرو۔ جب تم رسول کا اتباع کرو گے تو یحببکم اللہ، اللہ تمہیں چاہے گا، اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔ دوسری آیت میں آواز دی اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر صاحب امر کی اطاعت کرو۔ یعنی قرآن نے یہ دو لفظ اپنے دامن میں استعمال کیے ہیں، ایک کا نام اطاعت، ایک کا نام اتباع۔ تو یہ دونوں کے معنی ایک نہیں ہیں، بلکہ دونوں کے معنی میں فرق ہے، اطاعت اور ہے، اتباع اور ہے۔ یہ ہمیں اتباع رسول کرنا ہے کہ رسول سوتے کیسے تھے، رسول جاگتے کیسے تھے، رسول مسکراتے کیسے تھے، رسول میدان میں جنگ میں کیسے آتے تھے، رسول خطبہ کس طرح سے دیتے تھے۔ کون ہے جو رسول کا اتباع کرے گا؟ کہ کون ہے؟ چلیے ساری شریعت کی بحث نہیں کرتا، یہ ثابت کیسے ہو کہ رسول سوتے کیسے تھے، رسول جاگتے کیسے تھے؟ کائنات میں کوئی انسان ایسا دکھا دو جو صبح کو اٹھ کر یہ کہے کہ میں اس کروٹ سویا تھا، اس طرح سے سویا تھا۔ جب تم اپنا سونا ثابت نہیں کر سکتے تو رسول کا سونا کیا ثابت کرو گے؟ جب رسول کا سونا ثابت نہیں کر سکتے تو محبوب خدا کیسے بن جاؤ گے؟ تلاش کرنا پڑے گا کائنات عالم میں کسی ایسے اتباع رسول کرنے والے کو جو اگر ہجرت کی شب رسول کے بستر پر چادر کو اوڑھ کر سو جائے تو دیکھنے والے یہ کہتے رہیں علی نہیں نبی سو رہا ہے۔ یہ ہے اتباع رسول۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ یہ ہے اتباع رسول، یہ ہے اطاعت رسول، یہ ہے فرمان رسول۔ اسی لیے رسول نے آواز خداوند عالم نے آواز دی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ وہ کون ہے انسانوں میں ایسا جو شب ہجرت سو کر مرضی معبود کا مالک بن جایا کرتا ہے؟ ایک انسان کائنات میں مجھے ایسا دکھا دو، تمام مذاہب کی بات کر رہا ہوں اور میرا میسیج یہ جانا چاہیے کہ تمام مکاتب فکر کی بات کر رہا ہوں کہ کوئی ایک انسان ایسا دکھا دو کہ جس کا سفر حیات خدا کے گھر سے اور خدا کے گھر تک رہا ہو، جو دنیا میں آیا تو خدا کے گھر میں، دنیا سے گیا تو خدا کے گھر سے، سوائے علی ابن ابی طالب کے جو دنیا میں آئے تو بیت اللہ میں، دنیا سے گئے تو اللہ کے گھر سے، مسجد اللہ سے۔ یعنی جس کی زندگی اللہ کے گھر سے اور مسجد تک رہی ہو، اس کی زندگی کا انداز اور عالم کیا ہوگا؟ جو ضربت بھی کھائے تو یہ کہتا ہوا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوگا۔ آپ بتائیں، سوچیں کہ کوئی انسان ایسا ہے کہ جس کے سر پر ضربت لگ رہی ہے اور وہ اپنی کامیابی کا اعلان کر رہا ہے۔ جب اس منزل پر ہوتا ہے تو رسول آواز دیتے ہیں ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت کا عمل ثقلین کی عبادت پر بھاری ہے۔ ایک ضربت کا عمل، جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پر بھاری ہو، اس کی پوری زندگی کے اعمال کی قیمت کون بتا سکتا ہے؟ اسی کو کہنے کا حق ہے نا، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب۔ بس میں اپنی منزل تک آتے ہوئے اور نتیجہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہ یہ وہ گھرانہ ہے جو دین کی حفاظت کرتا ہے، وارث دین ہے، وارث شریعت۔
چاہے وہ علی کا زمانہ ہو یا حسن کا زمانہ ہو یا حسین کا زمانہ ہو، جو بھی دور ہے اس دور میں اسی خانوادے نے دین کی حفاظت کی ہے، اسلام کی حفاظت کی ہے۔ آج لوگ ہم سے پوچھتے ہیں یہ بتائیے کہ کربلا میں کون جیتا، کربلا میں کون ہارا؟ ارے ہم سے کیا پوچھتے ہو کربلا میں کون جیتا، کربلا میں کون ہارا؟ اپنی اپنی مسجدوں سے جا کر پوچھو کربلا میں کون جیتا، کربلا میں کون ہارا۔ اگر مسجدوں سے اشہد ان محمد الرسول اللہ کی آواز آتی رہے تو سمجھ لو حسین جیتے، یزید ہارا۔ اس لیے کہ یزید چاہتا تھا کہ مسجدوں سے آذانوں کی آواز آنا بند ہو جائے۔ حسین نے کہا کہ میں اپنا گلا دے دوں گا مگر اس آواز کو قیامت تک کے لیے باقی قائم و دائم کر دوں گا۔ عزیزو بس اپنے بیان کو سمیٹتے ہوئے کہ وارث دین اور قرآن یہ اس عظیم الشان اشرح مجالس مسجد ایرانیان مغل مسجد ممبئی صاحب کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، جو انشاءاللہ مسلسل گفتگو ہوتی رہے گی وارث دین اور قرآن کے عنوان سے۔ آئیے وارث دین میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ وارث دین کہاں ہے۔ جہاں بھی جب بھی دین پر وقت پڑے گا تو وارث اٹھ کر اس کی مدد کرے گا۔ اسی لیے امام حسین اور اسلام دونوں ایک ہی آغوش کے پروردہ، رسول اسلام نے دونوں کی پرورش کی۔ جب دین پر وقت پڑا تو حسین نے آواز دی، نانے کے دین اگر تیرا سینہ کمزور ہے تو علی اکبر کا سینہ پیش کر دوں گا، اگر تیرے شانے کمزور ہیں تو عباس کے شانے پیش کر دوں گا۔ نانے کے دین مگر میں تجھے بچا کر رہوں گا، اگر تو جب بھی نہ بچ سکا تو میں اپنا گلا دے دوں گا، اور نانے کے دین اگر پھر بھی کچھ کمی رہ گئی تو بہن زینب کی ردا دے دوں گا۔ عزادارو جہاں تک آپ اس آواز کو سن رہے ہیں ذرا تھوڑا سی دیر کے لیے کربلا کی طرف آ جائیے۔ آج 3 محرم گزر گئی، حسین کربلا میں وارد ہو گئے، علی اصغر ساتھ ہیں، سکینہ ساتھ ہیں، عباس بھی ہیں، علی اکبر بھی ہیں، قاسم بھی ہیں، اصحاب بھی ہیں، انصار بھی ہیں۔ زینب کو ذرا تسلی ہے نا عزیزو، فرات کے کنارے خیمے لگ گئے۔ جب خیمے لگ رہے تھے تو ایک مرتبہ ظالم آئے اور آنے کے بعد آواز دی، عباس نے خیمے لگائے تھے نا، تو ظالم کی فوج کا ایک آیا، اس نے آنے کے بعد کہا کہ فرات کے کنارے سے خیمے ہٹا لیے جائیں۔ جناب عباس نے خط کھینچ دیا کہ کس کی مجال ہے جو یہاں سے خیمے ہٹا دے۔ عزیزو امام حسین نے دیکھا، کچھ نہ کہا، دل میں سوچا ہوگا کہ آج عباس کو جلال آ گیا ہے۔ آئے خیمے کے اندر، آواز دی، بہن زینب عباس سے اتنا کہہ دو کہ فرات کے کنارے سے خیمے ہٹا لیں۔ میں کہوں گا مولا سکینہ پیاسی ہے، علی اصغر پیاسا ہے، رباب پیاسی ہے، مولا چھوٹے چھوٹے بچے خیموں میں پیاس سے تڑپ جائیں گے۔ اے میرے آقا فرات کے کنارے خیمے لگے رہنے دیجئے۔ میں یہ شاید آواز دیں کہ مورخ لکھ دے گا کہ پیاس پر جنگ ہوئی تھی، میں بتانا چاہتا ہوں کہ پیاس پر جنگ نہیں ہوئی ہے، حق اور باطل کا فیصلہ کربلا کے میدان میں ہوا۔ فضا گئیں، آواز دی، آقا شہزادی بلا رہی ہے۔ جناب عباس سر کو جھکائے ہوئے آئے خیمے کے اندر، آواز دی، شہزادی غلام کو کیا حکم ہے؟ یہ جناب زینب نے فرمایا، بھیا عباس فرات کے کنارے سے خیمے ہٹا لو، ہم نہیں چاہتے بھیا، ظالم کا یہ حکم ہے، فرات کے کنارے سے خیمے ہٹا لیے جائیں۔ جناب عباس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ذرا سوچئے کہ جن ہاتھوں سے خیمے لگائے تھے زبان سے کچھ نہ کہا، بس اتنا کہا، شہزادی آپ کا حکم ہے، جن ہاتھوں سے خیمے لگے ہیں انہی ہاتھوں سے خیمے ہٹ جائیں گے، خیمے ہٹیں گے، مگر یہ ظالم میرے آقا کو مظلوم سمجھ رہے ہیں، بے وارث سمجھ رہے ہیں۔ میں بتانا چاہتا تھا کہ جن عباس کے ہوتے ہوئے فرات کے کنارے سے خیمے نہیں ہٹ سکتے، لیکن اب شہزادی آپ کا حکم ہے تو میں خیمے ہٹا لوں گا۔ ہاں عزیزو، یہ کس منزل پر ہے کہ کربلا میں پیار
پیاس کا عالم کیا تھا، کربلا میں پیاس کی منزل کیا تھی. اور 3 محرم ہے عزیزو، آج 3 محرم گزر گئی. ارے ذرا سوچئے تو صحیح، حسین کا پہلا سفیر، پہلا شہید تو کوفے میں شہید ہو گیا نا جناب مسلم، اور مسلم کو کوفے میں شہید کر دیا گیا نا. یہ حسین کا پہلا شہید ہے جو کربلا میں نہیں بلکہ کوفے میں شہید ہو گیا. یہ آغاز وہیں سے ہو گیا ہے کربلا کا. کربلا کی تاریخ لکھی گئی ہے عزیزوں، کس طرح سے شہید کیا گیا مسلم کو. دارالامارہ پر لے جایا گیا. جناب مسلم نے کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز ادا کر لینے دے. چھوٹے چھوٹے 2 بچے بھی تھے جناب مسلم کے. ہاں عزیزوں، میں اسی منزل پر آنا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ جناب مسلم نے نماز ادا کی، سجدے میں سر کو رکھا، گریہ کیا، آنسو جاری ہو گئے. ظالم نے آواز دی، مسلم تم شہید ہونے سے شاید بچنا چاہتے ہو، شہید ہونے سے گھبرا رہے ہو، موت سے گھبرا رہے ہو. مسلم نے آواز دی، ارے ہمارے گھرانے کا بچہ بھی موت سے محبت کرتا ہے، میں اس لیے نہیں رو رہا بلکہ میرا آقا حسین کوفے کی طرف آ رہا ہے. حسین کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں. ارے جب مجھے شہید کر دیا گیا تو آقا حسین کی منزل کیا ہوگی؟ ان کے ساتھ تو بیویاں بھی ہیں، زینب و ام کلثوم بھی ہیں. ارے ان کے پردے کا کون خیال رکھے گا؟ میں کہوں گا مسلم، ارے ہائے بعد شہادت حسین، کسی نے زینب کے سر سے چادر چھینی، کسی نے تازیانہ سکینہ کے لگایا، کسی نے گوشوارہ چھینا، دیار بدیار پھرایا گیا. عزیزو جناب مسلم نے فرمایا، آقا آپ پر میرا سلام، مولا کوفے کی طرف نہ آئیے گا، کربلا کی طرف چلے جائیے. ہاں عزیزو جناب مسلم کی شہادت ہو گئی. آپ کا لاشا کوفے کی گلیوں میں گھمایا جا رہا ہے. آپ کے ساتھ آپ کے چھوٹے چھوٹے 2 بچے بھی تھے، اور جن کا مزار محمد اور ابراہیم آج بھی مسیب میں موجود ہے. زائرین جاتے ہیں وہاں زیارت کے لیے اور زیارت کرتے ہیں. لیکن 2 جملے سن لیجئے جناب مسلم کے بچوں کی مصیبت کے. آج 3 محرم ہے نا. ایک مرتبہ ان بچوں کی مصیبت کا عالم کیا تھا کہ بچے باپ کی تلاش میں کوفے کی گلیوں میں بھٹک رہے تھے. ایک معظمہ کے گھر میں داخل ہوئے. ارے وہ مومنہ تھی، محب اہل بیت اطہار تھی. بچوں کو حجرے میں سلا دیا، لیکن اس کا شوہر حارث دشمن اہل بیت تھا. جب آدھی رات کے بعد گھر آیا، اس کی زوجہ نے پوچھا کہ کہاں تھا آج پورے دن؟ کہا میں مسلم کے بچوں کو تلاش کر رہا تھا کہ مسلم کے بچے مل جائیں تاکہ میں ابن اعزاز سے جا کر انعام حاصل کر لوں. عزیزو یہ معظمہ ڈر گئی، بچے تو حجرے میں موجود ہیں. جب آدھی رات گزر گئی، بچوں نے خواب دیکھا کہ بابا ہمیں لینے کے لیے آئے ہیں، نانا رسول خدا بھی آئے ہیں. بچے بیدار ہوئے، دونوں آپس میں بغل گیر ہو گئے، رونے لگے. جب رونے کی آواز بلند ہوئی، اس ملعون نے زوجہ سے پوچھا کہ یہ بچوں کی رونے کی آواز کیسی ہے، یہ کیسے بچے ہیں؟ تو اس مومنہ نے کہا اگر تو بچوں پر ظلم نہ کرے تو میں بتا دوں کہ یہ یتیم مسلم ہیں، مسلم کے بچے ہیں. بس یہ سننا تھا. حجرے میں آیا، قیامت ہو گئی. بچوں کو بالوں کو پکڑا، گھسیٹتا ہوا کھینچتا ہوا صحن میں لے کر آیا، ایک ستون سے باندھ دیا. ارے خوش ہو رہا ہے ملعون کہ ظالم سے انعام و اکرام ملے گا. جب صبح نمودار ہوئی، بچوں کو لے کر چلا. اپنے جوان بیٹے سے کہا کہ جا کر ان بچوں کے سر کو قلم کر دے. بیٹا لے کر چلا. ایک مرتبہ راستے میں بچوں نے کہا ارے ہائے تو کس طرح سے، تیری جوانی تو علی اکبر سے ملتی ہے. اس نے تلوار کو پھینک دیا کہ تم علی اکبر کو جانتے ہو؟ کہ ہم انہی کے آغوش کے پروردہ ہیں. ایک مرتبہ اس نے غلام کو حکم دیا، غلام نے بھی قتل کرنے سے انکار کر دیا. یہ ملعون بچوں کو لے کر چلا. عزیزو نہر کے قریب آیا، بچوں نے کہا کہ ہمیں زندہ لے چل، ارے انعام و اکرام لے لینا، ہمیں شہید مت کر. کہا نہیں، تمہارے سر قلم کر کے میں ظالم کے پاس لے کر جاؤں گا. عزیزو بچوں نے کہا 2 رکعت نماز تو پڑھ لینے دے. بچوں نے آواز دی ہماری وصیت سن لے، جب ہم شہید ہو جائیں تو ہمارے کرتوں کو ہمارے خون میں رنگنا، اور جب کوئی قافلہ مدینے جانے والا ہو تو مدینے میں اس کرتوں کو بھیج دینا. ہماری ماں ہمارا انتظار کر رہی ہوگی. عزیزو ظالم نے بچوں پر تلوار چلائی، بچوں کے سر تن سے جدا ہوئے.
ہوئے، لاش دریا میں ڈالے، دونوں بھائی بغل گیر ہو گئے۔ ظالم نے سروں کو اٹھایا، ارے ایک نے کرتوں کو خون میں رنگین کیا۔ کچھ دنوں کے بعد قافلہ ایک مدینے جانے والا ملا، اس نے کہا یہ مسلم کے بچوں کے کرتے ہیں، جب محلہ بنی ہاشم میں جانا، جس گھر سے آواز رونے کی آ جائے اس میں ان کرتوں کو پہنچا دینا۔ عزیزو، اس نے اپنے ہاتھوں میں کرتوں کو لیا، جب محلہ بنی ہاشم میں پہنچا تو ایک گھر سے رونے کی آواز آئی، پہچانا آپ نے یہ کون بی بی رو رہی ہے؟ یہ بیوائے مسلم ہے، یہ بچوں کی ماں ہے۔ آواز دی، رباب مجھے بچوں کی خوشبو آ رہی ہے، آج مجھے بچے یاد آ رہے ہیں۔ بس کسی نے دق الباب کیا، ارے بچے تو نہیں آئے، لو بچوں کے خون میں ڈوبے ہوئے کرتے۔ ارے ایک مرتبہ جو بیوائے مسلم تڑپ گئی، ہائے میرے بچوں کے کرتے آئے ہیں۔ میں کہوں گا ارے بچوں کے کرتے آ گئے، لیکن رباب کے دل سے پوچھو، رباب کا جھولا جو علی اصغر کے لیے جھلاتی تھی وہ بھی شام غریبہ میں جل گیا، بچوں کے کپڑے بھی جل گئے۔ ہائے حسینہ و اکبرہ و علیہ کی آواز، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صل علی محمد۔ السلام علیکہ یا ابا عبد اللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علینا جدک و ابیک، السلام علینا امک و اخیک، السلام علیکہ یا ایہا المظلوم و ابن المظلوم، السلام علیکہ یا ایہا الشہید و ابن الشہید، السلام علیکم جمیعا شہدائے کربلا و رحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا شمس الشموس، السلام علیکہ یا انیس النفوس، السلام علیکہ یا ایہا المدفون بعرض طوس، السلام علیکہ یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزا، السلام علیکہ یا ابا الحسن علی ابن موسیٰ الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، علمان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا عجل اللہ تعالی فرجک وفتح اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔